السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 اور پارہ نمبر 6 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس سے اللہ تعالی، من اتبع، جو تابع ہوا، رضوانہ، اس کی رضا کے، سبل السلامی، راہ سلامتی کی، ویخرجہم، اور وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیرے سے، الی النور، نور کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم، اور انہیں ہدایت دیتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم، راستے سیدھے کے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو، جن لوگوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے، قل، کہہ دیجئے، فمن یملک، کس کا بس چلتا ہے، من اللہ، اللہ کے آگے، شیئن، کچھ بھی، ان ارادہ، اگر وہ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض، اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے، جمیعا، سب، وللہ، اور اللہ کے لیے، ملک السماوات، سلطنت ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل، ہر ایک، شیء، چیز پر، قدیر، قدرت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دیجئے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، یعنی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسیح ایک ہی چیز ہیں اور ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں یہ صرف نصرانیوں کے ایک فرقے یعقوبیہ کا عقیدہ تھا، مگر اس زمانے میں نصرانیوں کے جو 3 فرقے، پروٹسٹنٹ، کیتھولک اور آرتھوڈاکس پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اگرچہ تثلیث کے قائل ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد مسیح علیہ السلام کو الہ، خدا ماننا ہے۔ گویا وہ سب کے سب خدا اور مسیح کے ایک چیز ہونے کے قائل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے۔ مسلمانوں میں الحمدللہ توحید الہی پر قائم لوگ کثرت سے موجود ہیں، مگر کئی ایسے گمراہ بھی ہیں جنہوں نے صاف کہہ دیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ بعینہ اوپر مذکور شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توحید الہی کا عقیدہ رکھنے کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یعنی وہ مالک کل اور مختار کل ہے، اور اس سب چیزوں پر اسے قدرت اور برتری حاصل ہے۔ وہ چاہے تو سب کو آن کی آن میں فنا کر سکتا ہے۔ اگر مسیح علیہ السلام خدا ہوتے تو کم از کم خود کو اور اپنی والدہ کو تو بچا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو فوت کر لیا اور ان کو بھی مقرر وقت پر فوت کرے گا۔ وہ موت سے بچ نہیں سکیں گے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نہ تو خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یخلق ما یشاء، یعنی وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے ہی بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دینا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟
محض باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی بندہ خدا نہیں بن جاتا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ انبیاء کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ ان کی امت والے ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔